لبیک والے ابھی حکومت گرانے کے لیے تو نہیں نکلے. میں نے تو ان سے کہا تھا، ان کے جلسے میں کہا تھا، میں نے کہا یہ حکومت گرانے کے لیے نکلو. پاکستان میں ایسا خاندان غلامہ مسلط ہے، یہاں نہیں ہو سکتا، یہاں گولی چلتی. اور وہاں تو کوئی ایسا نہیں ہے، اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، کہ جو کرپٹ لوگوں کو چھوڑ دے، جو بدماشوں اور چوروں کو کرسیوں پہ بٹھا دے. وہاں کوئی ایسا، وہاں حساب لینے والے، احتساب کرنے والے رب کے فرشتے اب وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. ڈرو، جھوٹ بولنے سے ڈرو، قوم کے ساتھ جھوٹ مت بولو، قوم کو بتاؤ. لبیک والے یہی پوچھنا چاہتے تھے، اعلان کرو وزیر اعظم صاحب کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، نہیں کریں گے انشاءاللہ. آپ کہہ دیں، اعلان کرو کھل کے، یہی کہنے جا رہے تھے نا، کوئی توڑ پھوڑ کرنے نہیں جا رہے تھے. ابھی کیا بھی کچھ نہیں تھا، ابھی باہر نکلے نہیں تھے، پروگرام تھا، 2 دن پہلے گولی چلا دی. میں جمعہ کے اجتماع میں پرزور مذمت کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں، جس نے بھی گولی چلانے کا آرڈر دیا ہے اسے کٹہرے میں لائیں. ان بے غیرتوں کو جرت کیسے ہوتی ہے، یہ اپنوں پہ گولی کیسے چلاتے ہیں، اور پھر مسجد میں گولی. پھر اسرائیلیوں میں اور تمہارے درمیان فرق کیا رہا؟ انڈیا جو کچھ کشمیریوں کے ساتھ کرتا ہے، ہندو فوجیوں میں اور تمہارے درمیان فرق کیا رہا؟ وہ بھی مسجدوں میں گولیاں چلاتے ہیں، تم بھی چلا رہے ہو. 2 افراد شہید ہوئے، 30 زخمی ہیں یا کچھ زیادہ بھی بتائے جا رہے. جلوس ان کا آج ہے، اور جلوس ہے فیض آباد سے لے کے امریکن امبیسی تک. تکلیف صرف یہ ہے، امریکن امبیسی، او ہو، ان کا تو کعبہ ہے. امریکن امبیسی کی حفاظت کرنا یہ تو کعبے سے بھی زیادہ ہے، ہم سمجھتے ہیں. امریکہ میں پاکستان امبیسی کے باہر مظاہرے ہوتے ہیں، برطانیہ میں پاکستان امبیسی کے باہر مظاہرے ہوتے ہیں، تو پاکستان میں امریکن امبیسی کے باہر مظاہرہ کیوں نہیں ہو سکتا جی؟ کیوں جی؟ دنیا جہان میں، اسرائیل میں امریکن امبیسی کے باہر اسرائیلیوں نے مظاہرہ کیا اپنی حکومت کے خلاف. لیکن پاکستان میں ایسا خاندان غلامہ مسلط ہے، یہاں نہیں ہو سکتا، یہاں گولی چلتی. آج کے اس اجتماع میں لبیک پہ گولی چلانے کی پرزور مذمت کرتے ہیں. کیوں جی؟ ڈرو، کہیں یہ ساری قوم میں باہر نہ آ جائے، ڈرو اس سے. وہ وقت قریب آ رہا ہے. بنگلہ دیش، نیپال، انڈونیشیا وغیرہ تم دیکھ چکے ہو، جب عوام باہر آ جائیں تو پھر کوئی کرسی والا بچتا نہیں ہے. ڈرو، رب سے ڈرو، اور اپنے اعمال، اپنے کردار کی معافی مانگو. بہت گولیاں تم نے چلا لی، کب تک گولیاں چلاؤ گے؟ وہ نعرہ لگاتے تھے جلوس میں جب چھوٹے ہوتے تھے، گولی لاٹھی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی. عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کرو. جو میرے رب نے اور میرے آقا نے جس طرح حکومت کرنے کا حکم دیا اس پہ آنے کی کوشش کرو. مسلمان ہو، حضور کا کلمہ پڑھتے ہو، وہاں کچھ سائن اور کر کے آئے ہو، یہاں اسمبلی میں کھڑے ہو کے کچھ اور کرتے ہو. قوم تو دیکھ رہی، بچہ دیکھ رہا ہے تمہارا تضاد، تمہارا جھوٹ، تمہارا دھوکہ، ایک ایک فرد دیکھ رہا ہے. تو تمہاری پریس کانفرنسیں مانی جائیں گی جو گھنٹے گھنٹے کی جھوٹی پریس کانفرنسیں کرتے ہو بیٹھ کے؟ لبیک والے ابھی حکومت گرانے کے لیے تو نہیں نکلے. میں نے تو ان سے کہا تھا، ان کے جلسے میں کہا تھا، میں نے کہا یہ حکومت گرانے کے لیے نکلو، یہ چوروں کی حکومت ہے، یہ ڈاکوؤں کی حکومت ہے. اس حکومت کے ہوتے ہوئے دین نافذ نہیں ہو سکتا. کہا سارا کچھ نیٹ پہ ویڈیو میں موجود ہے.
لیکن وہ ابھی سلو چل رہے ہیں. اب وہ تو ابھی یہ لبیک یا اقصی کے لیے نکلنا چاہتے تھے. ایک دن قوم کو نکلنا پڑے گا. اگر یہی حالات رہے، جنہوں نے قوم کا 100 200 400 ارب لوٹا ہے، ان کو کرسیوں پہ بٹھا دیا گیا، یہی حالات رہے تو ملک نہیں چلے گا. کیوں جی؟ ملک چلے گا عدل و انصاف کے ساتھ، ملک چلے گا سچ بولنے کے ساتھ. قوم کو سچ بتاؤ. اگر تم نے کوئی معاہدہ کیا ہے تو کیوں کیا ہے؟ پارلیمنٹ سے پوچھا، کیبنٹ سے پوچھا، عوام سے پوچھا. جو پابندیاں تمہارے اوپر تمہارا آئین لاگو کرتا ہے ان پہ تو عمل کر لو. چلے ہماری نہ صحیح، ان اپنے ممبروں کی جو تمہارے ساتھ ہے ان سے ہی پوچھ لو کہ بھائی یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، تمہاری طرف سے بھی اجازت ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہمیں بھی نہیں پتہ. وزیر خارجہ یہاں کھڑا ہو کے قومی اسمبلی میں کہتا وہ معاہدہ ہی بدل دیا انہوں نے. اور اب ان کا وزیر کل کہہ رہا تھا کہ جب حماس نے بھی تسلیم کر لیا ہے تو لبیک والوں کو کیا تکلیف ہے؟ تو پہلے تم تو کہو نا تم نے بھی تسلیم کیا ہے یا نہیں کیا. تم تو اسمبلی میں بیان دے رہے ہو کہ ہم نے تسلیم نہیں کیا. تو لبیک والے تو بعد میں کریں گے، پہلے جو کر کے آئے ہو وہ تو اعلان کرو کہ ہم نے معاہدہ کیا، ہم نے سائن کیے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے. جھوٹ نہ بولو قوم کے ساتھ. میرا رب فرماتا سچوں کے ساتھ ہو. سچ بولو اور سچوں کے. اللہ کریم ہمیں ہمیشہ سچ کا ساتھ دینے کی توفیق. ایک بات آخری سن لیں، اور فقیر کی ہر جلسے میں یہ بات ہے، یہ سارا باطل نظام پاکستان میں ہو، امریکہ میں ہو، اسرائیل میں ہو، یہ گرنے والا ہے. انشاءاللہ کہہ دیں. اور حق کا نظام غالب آنے والا ہے. وما علینا الا البلاغ.